اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے جو اس کا ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے اصل، وہ اس کی نیت ہوتی ہے، اس کی انٹینشن ہوتی ہے کہ وہ کام کیوں کر رہا ہے، اور اسی کے حساب سے اس کا جذبہ اور اندر وہ لگن پیدا ہوتی ہے وہ کام کرنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی جو کام کرنا چاہیے اس میں اگر ہماری جو نیتیں ہیں، جو انٹینشنز ہیں، ان کو درست کرنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں یہ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے مطلب اللہ ہمیں ویسے تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن مطلب وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے اندر سے ایک کانشیس ایفرٹ کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں جان بوجھ کر یہ اپنے ذہن میں لانی پڑے گی بات کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے انسان کی جو نیت ہے نا، وہ ادھر ادھر آرام سے ہو سکتی ہے، وہ آرام سے جو ہے جو بھی وہ عمل کرے گا، وہ کام کرے گا، اس کے پیچھے اس منفی جذبات آ سکتے ہیں۔ انسان کسی سے نفرت میں کوئی کام کر سکتا ہے، کسی سے حسد میں کوئی کام کر سکتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر سکتا ہے، سیلف ریکگنیشن کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذہن میں ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس کے ذہن میں ہوگا کہ میرے سامنے میرا رب ہے جس کے میں کر رہا ہوں، تو وہ پھر اس کے اندر سے وہ جو منفی جذبات ہیں وہ آہستہ آہستہ زائل ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ کام صرف اور صرف وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرے گا۔ اور اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے میرا مالک بنانے والا، میرا خالق، مجھے رازق جو مجھے دے رہا ہے ہر وقت، جو میرا ہر وقت دل دھڑکا رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس سے وہ منفی جذبات نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس سے جب اس کو وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھے ریکگنائز نہیں کریں گے، تو انسان کو وہ ریکگنیشن نہیں چاہیے ہوتی جو اس کو پش کرے کہ کیپ گوئنگ، کام کرتے رہو، اس کو وہ موٹیویشن نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، جب موٹیویشن نہ ملے تو وہ جذبہ بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بیسکلی ان کو آگے موو فارورڈ کرنے کا وہ جذبہ نہیں ملتا۔ لیکن جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو وہ ان کو وہ جذبہ، لوگوں کی ریکگنیشن ہر بار کسی شخص کی ان کے لیے تعریف کرنا اس کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود جو ہے نا جا کے کام کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان دن کے آخر میں جا کے اس کو ایک سکون کی نیند آتی ہے، چین کی نیند آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا دل صاف تھا، اس نے جو بھی کام کیا، جو بھی دن بھر سٹرگلز کیے ہیں، جو اسٹرگل تو اٹھنے سے لے کے سونے تک انسان کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہوں، میں نے کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کی، تو جو میں نے عمل کیا انشاءاللہ مجھے اس کا جزا قیامت کے دن اللہ کے ساتھ میرا محفوظ ہوگا، انشاءاللہ مجھے ملے گا، کیونکہ میں نے یہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی، کسی اور مقصد کے لیے نہیں کی، میرا مقصد اللہ کو خوش کرنا تھا۔ لہٰذا اس کو یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ اپنا خود احتساب کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے الحمدللہ سارا کام اپنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو بھی میں کروں اللہ کے لیے کروں، تو انشاءاللہ اس سے تو انسان کو جو ہے نا بائی دی اینڈ آف دا ڈے اس کو سکون کی نیند آتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ آخرت کا دن جو یوم قیامت جزا کا دن ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کوئی شخص مجھے جو میں کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پر دوسروں کی مدد تک کر رہا ہوں، وہ دوسروں سے اس کی جزا ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں اس کو جزا نہ بھی ملے الحمدللہ اس کو دل کا سکون ہوتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ یوم جزا یوم الدین وہ تو آخرت کی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ دارالجزا آخرت میں الحمدللہ سارے حساب برابر ہو جائیں گے، تو اسے وہ یہ نہیں سوچتا رہتا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ اس کے لیے کیا اس کے لیے کیا، اس نے مجھے شکریہ ادا کیوں نہیں کیا، اور اس نے مجھے اس کی جزا کیوں نہیں دی۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جب وہ کام کرتا ہے تو وہ جزا اور شکر نہیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مجھے انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا ساری جزا دیں گے، اسے یقین ہوتا ہے اس بات کا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پوائنٹ، جو شخص جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، اس میں بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انسان حقیقی معنوں میں ان ریالٹی وہ خود گرو کرتا ہے، اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ سیکھتا بہت جلدی ہے، وہ
انکانشیس لرننگ جس کو کہتے ہیں, جان بوجھ کے ڈھکوسلے سے اور زبردستی نہیں وہ سیکھتا, وہ مطلب تجربوں کے ذریعے اٹس این ایزی پروسیس, اٹس این ایزی گوئنگ پروسیس فار ہم, بیکاز وہ جو ہے کسی دباؤ کے انڈر آ کے کہ میں نے یہ لوگوں کے لیے کرنا ہے, یہ لوگوں دکھاوے کے لیے کرنا ہے, یہ میں نے اس سے بدلہ لینے کی اس لیے نہیں کرتا. وہ جو بھی کام کرتا ہے جب اللہ کو ذہن میں لاتا ہے تو اس سے جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ برکت بھی دیں گے. اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام میں وہ ایفرٹ نہیں اس کو زور نہیں لگانا پڑتا, وہ نیچرلی چونکہ وہ کر رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, تو اس کی پرسنل گروتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور اس کی مثال بہت سمپل ہے, اس میں کوئی مطلب کوئی مشکل بات نہیں سمجھنا, اتنا آسان ہے اس کو سمجھنا. یہ اسی طرح ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس آج کل آپ دیکھیں اتنے پڑھائی کر رہے ہیں, اسکولوں میں جا رہے ہیں, ڈگریاں لے رہے ہیں, فردر اسٹڈیز کر رہے ہیں. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے خوف کے تحت, ہی ہیز دا فیئر کہ میرے والدین کیا کہیں گے, مارکس اچھے نہیں آئے, اس کو یہ فیئر ہے کہ میں مارکس اٹ سیلف کا فیئر ہے کہ مجھے نمبروں کے لیے پڑھنا ہے, مجھے نمبر چاہیے, یا اس کو یہ فیئر ہے کہ مجھے دوسرے سے مقابلے کے لیے پڑھنا ہے, یا اسے یہ فیئر ہے کہ جاب نہیں لگے گی اگر نمبر نہیں آئے. تو اس طریقے کا ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے وہ نمبر حاصل کرنے کے لیے چیٹنگ وغیرہ بھی کر لے. تو اس طریقے کا ایک اسٹوڈنٹ ہو, اور ایک اسٹوڈنٹ ہو جس کو مارکس کی فکر نہیں, کسی کا خوف نہیں, کسی کا ڈر نہیں, کسی سے مقابلہ نہیں, وہ صرف علم کی خاطر حاصل کر رہا ہے. اسے یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیوں اس کو کتنے نمبر آئیں گے, اس کو کسی کا ڈر نہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس کی تعلیم و تربیت, یا کسی ایسے انجینئر کے پاس وہ نمبروں کی خاطر پڑھتا ہو, یا خود اس نے اپنے جذبے سے لگن سے پڑھی ہو. تو ظاہری بات ہے جس شخص نے اپنی لگن سے جذبے سے پڑھی ہو, ایک تو یہ کہ وہ خود ایفرٹ پٹ کرتا ہے, وہ اس کو یہ نہیں فرق پڑتا, وہ صرف کریکولم تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتا, وہ فردر پڑھتا ہے, اس کو جستجو ہوتی ہے, اس کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے, وہ خود پتہ کرنے کی چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے اس کا علم اور اس کا مطالعہ اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے. تو اس طریقے کا شخص بہتر ہے, یا وہ جو مارکس وغیرہ کی ہوس کے لیے اور اس ڈر وغیرہ سے پڑھ رہا ہو. تو ظاہری بات ہے جو شخص جو ہے مارکس وغیرہ کے لیے, جو شخص اپنی پیور انٹینشن سے پڑھا ہے, علم نالج فار دا سیک آف اٹ, فار اٹس اون سیک پڑھا ہے, وہ زیادہ آف کورس آبویس بات ہے کہ وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کے اندر زیادہ سیلف گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوگی. اسی طریقے سے جو شخص جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیورلی, اس کے اندر پیور انٹینشن سنسیئرٹی ہوتی ہے, وہ کام جو ریزلٹس اور پروڈیوس کرتا ہے, وہ آپ کے اندر جو پرسنل ڈیولپمنٹ وہ لاتا ہے, اس کا کوئی اٹ ہیز نو کمپیریزن ٹو فار ایگزامپل وہ شخص جو کے دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہو, یا اس کا مقصد کوئی دنیاوی منفعت ہو, کسی سے نفرت ہو, کسی سے حسد ہو. دیر از نو کمپیریزن. دیر فور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے سے ایک بہت بڑا جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے انسان کی پرسنل گروتھ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے, اور اٹس این ایزی گوئنگ پروسیس, وہ آسان ہو جاتی ہے. اور لاسٹ پوائنٹ جو کہ شاید ایک باٹم لائن میں بہت اٹس جسٹ لائک دا چیری آن ٹاپ, اتنی خوبصورت ایک پوائنٹ اس سے نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے خود یعنی پرسنل اویئرنیس پیدا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کا ایک بہت خوبصورت نتیجہ اٹس جسٹ دیر, اٹس لائک کائنڈ آف لائک اے بائی پروڈکٹ, بٹ اٹس دیر. ہوتا یہ ہے کہ انسان ہی آلویز ہیز اے کمپینین. انسان کتنا ہی اکیلا ہو, نو میٹر ہاؤ لونلی ہی از, ہی آلویز ہیز اے کمپینین. اس کے ساتھ ہمیشہ اس کا خدا ہوتا ہے. تو دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ریزلٹس آف بینگ گاڈ کانشیس. اللہ سبحانہ تعالیٰ اویئر ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. گاڈ کانشیسنس کا ایک بہت خوبصورت جو ایک بائی پروڈکٹ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں کانشیس, وین ایور یو آر کانشیس آف ہم, ہوتا یہ ہے کہ ایون اف یو آر ان دا موسٹ لونلی پلیس, ان دا موسٹ لونلی ٹائم, جو بھی ہو, یو آلویز ہیو اے کمپینین ود ان یو. آپ کی سوچوں میں آپ سوچ رہتے ہیں, یو کینٹ سی اللہ بٹ یو نو ہیز, وہ آپ کے ساتھ, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اینڈ یو آر اویئر آف ہم. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از آلویز ود یو ان یور تھاٹس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہی گیوز اس دس گاڈ کانشیسنس, اویئرنیس, تقوی اینڈ دا ایبلٹی ٹو کانشیسلی بیکم اویئر آف ہم, تاکہ نہ صرف ہم لوگ ہمارے کاموں کے اندر ہماری انٹینشنس پیور ہوں, ہماری جو عبادات ہیں, فار ایگزامپل نماز ہے, اس کے اندر بھی ہمیں خشوع خضوع ہے, اور ہمیں یہ اویئرنیس ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں, صرف جسٹ کام فارغ کرنے کے لیے نہیں پڑھے.
So yeah, just these were my thoughts on our purifying our intentions, and one of the most effective ways to do it, which is being aware of Allah subhanahu wa ta'ala, God consciousness. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.